السلام علیکم۔ جو انسان صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا مقام عطا فرماتا ہے کہ جو عام انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک وقت کے شیخ، بہت بڑے بزرگ، اللہ کے ولی، اچھا ان کی بڑی شہرت تھی کہ یہ بندہ جو ہے اللہ کا ولی ہے، بڑا نیک انسان ہے، تو بڑے دور دور سے لوگ ان کے مریدین تھے، ان سے ملاقات کے لیے آتے تھے۔ تو کسی گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس نے ان شیخ کا نام سن رکھا تھا، تو اس کے اندر بڑا اشتیاق تھا کہ میں بھی کبھی اپنے شیخ سے ملاقات کروں، شیخ سے باتیں کروں، شیخ کو قریب سے دیکھوں، اور یہ خواہش اندر ہی اندر سے اس کو کھائے جا رہی تھی، کیونکہ علاقہ بہت دور تھا، دوسرے ملک میں تھا، اور اوپر سے تھا بھی غریب، کوئی وسائل بھی نہیں تھے جانے کے لیے۔ تو یہ اس کی خواہش خیر بڑی تھی اور اس کی اتنی سچی طلب تھی، ایک دن اس سے رہا نہیں گیا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اپنے ساتھ کچھ سامان، کپڑے وغیرہ اٹھائے اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لیں، اور اس نے چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے کئی مہینوں کا، کئی سالوں کا سفر کرتے کرتے جیسے ہی وہ شیخ کے شہر جا کر پہنچتا ہے، لوگوں سے پتہ پوچھتا ہے، تو لوگ بتاتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پر شیخ کا گھر ہے۔ تو وہ شخص جیسے ہی وہاں پر پہنچتا ہے شیخ کے گھر، تو بڑے ادب سے، احترام سے وہ دروازے پر گھنٹی بجاتا ہے، تو اندر سے ایک خاتون کی آواز آتی ہے کہ کون ہو؟ تو آگے سے یہ شخص جواب دیتا ہے کہ میں شیخ کا مرید ہوں اور فلاں ملک سے، فلاں جگہ سے چل کر آیا ہوں۔ آگے سے وہ خاتون جواب دیتی ہے، کہہ رہے جاہل انسان، تجھے کوئی اور اللہ کا ولی، کوئی اور نیک انسان نہیں ملا؟ صرف یہی رہ گیا تھا؟ یہ تو فراڈیا ہے، 2 نمبر ہے، اس نے تو ویسے ہی لوگوں کی آنکھوں میں دھول چھڑک رکھی ہے، یہ تو ویسے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، لوگوں کے اوپر جادو کرتا ہے، جو بھی اس کے پاس جاتا ہے ملنے کے لیے یہ اس کے اوپر جادو کر دیتا ہے، یہ فراڈیا ہے، 2 نمبر ہے، بچ جا اس سے، یہ کوئی اللہ کا ولی شلی نہیں ہے، یہ کوئی نیک انسان نہیں ہے، چھوڑ اس کو اور واپس چلا جا۔ آخر کار اس خاتون سے پوچھا کہ ابھی شیخ صاحب ہیں کہاں؟ تو اس نے بتایا کہ وہ جنگل میں گیا ہے لکڑیاں کاٹنے کے لیے۔ تو اب اس شخص نے جنگل کی طرف رخ کیا، جنگل کی طرف چلنا شروع کیا، اور دل ہی دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ اتنی بدتمیز بیوی، اتنی بد اخلاق بیوی، اتنی بد زبان بیوی، اور یہ آگ ہے اور شیخ ہمارا سمندر ہے، تو یہ کس طرح ان کا دونوں کا گزارا ہوتا ہوگا؟ یہی خیال اس کے دل میں کبھی آتے ہیں، پھر اپنے آپ کو روک لیتا ہے کہ نہیں، میرا شیخ ہے، میرا پیر و مرشد ہے، تو اس کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ خیر دوبارہ خیالات آتے ہیں تو اپنے خیالات پر قابو پاتا ہے، کرتے کراتے وہ جنگل میں جیسے ہی داخل ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی شیر کے اوپر سواری کر رہا ہے، اور اس کے ہاتھ میں کچھ لکڑیاں ہیں اور ایک بہت بڑا سانپ ہے جس سے وہ عصا کا کام لے رہا ہے۔ اب یہ آدمی سوچنے لگ گیا کہ کہیں ہو نہ ہو شیخ یہی ہے، پیر و مرشد ہمارا یہی ہے، کیونکہ اتنی بڑی کرامت، شیر کے اوپر سواری کرنا اور ہاتھ میں سانپ اور اس سے عصا کا کام لینا، یہ شیخ ہی ہوگا۔ اس نے پہچان لیا، اور جیسے ہی قریب گیا تو شیخ نے کہا ہے کہ جیسا تو سوچ رہا ہے وہ سب کچھ ہم اپنی نفسانی خواہشات کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ وہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر میں اس بیوی کو برداشت نہ کرتا تو آج یہ شیر مجھے برداشت نہ کرتا۔ آج میرے پاس جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، یہ صرف اسی بیوی کا دیا ہوا ہے، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، اور اللہ کی رضا کے لیے میں نے اسے قبول کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آج یہ مقام دیا ہے۔ تو اگر آج آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، تو کبھی اپنے آپ کو بد نصیب نہ کہو، کبھی اپنی قسمت کو نہ کوسو۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے نا کہ ایک آدمی گھر سے نکلا، اس نے کہیں سفر پر جانا تھا، تو جلدی جلدی سے نکلا کہ کہیں بس نکل نہ جائے، تو جیسے ہی سٹاپ پر پہنچتا ہے تو وہاں جا کر پتہ لگتا ہے کہ 5 منٹ پہلے بس یہاں سے نکل گئی ہے۔ تو اب وہ آدمی سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ میں بڑا بد نصیب ہوں، بدبخت ہوں، میری تو قسمت ہی خراب ہے کہ وہ بس نکل گئی، میں نے تو جلدی وہاں پر پہنچنا تھا۔ اب یہ آدمی دوسری بس آنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور چند ہی منٹ بعد یہ خبر آتی ہے کہ جو بس ابھی کچھ ٹائم پہلے جہاں سے نکلی ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور اس میں جتنی بھی سواریاں ہیں ان سب کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ پھر یہ آدمی بڑا خوش ہوتا ہے اور اپنے نصیب پر،
اپنی قسمت پر بڑا فخر کرتا ہے کہ میں تو بڑا خوش نصیب انسان ہوں۔ تو دراصل بات یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کو ہم تکلیف سمجھ رہے ہوتے ہیں، جس چیز کو ہم مصیبت سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز، کسی چیز کو تم پسند کر رہے ہو اور وہ تمہیں نہ ملے، تو ہمیشہ قرآن مجید کی یہ آیت جس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ جس چیز کو تم پسند کر رہے ہو اس میں تمہارے لیے شر رکھا گیا ہو، اور جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو اس میں تمہارے لیے خیر رکھی گئی ہو۔ اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی انسان پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بڑا مقام دینا چاہتا ہے، کیونکہ مشکلات سے گزر کر ہی آدمی بڑا انسان بنتا ہے۔ دیکھیں نا، سونا وہ آگ میں جل کر سونا بنتا ہے۔ تو اگر آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں، تکلیفیں ہیں، درد ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، سارے دروازے بند ہو رہے ہیں، تو ہمیشہ صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جس نے صبر کیا وہ کامیاب ہوا، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بڑا پسند فرماتا ہے، اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ کبھی زندگی میں نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں، اور ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں۔ ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا کہ کوئی مجھے ایک ایسا جملہ لکھ کر دو، کوئی ایسی کوٹیشن لکھ کر دو کہ اگر میں خوش ہوں تو اس کو پڑھوں تو پریشان ہو جاؤں، غم زدہ ہو جاؤں، اور اگر میں غم زدہ ہوں تو اس کو پڑھوں تو خوش ہو جاؤں۔ تو اس وزیر نے ایک جملہ لکھا تھا، یہ جملہ اپنی ڈائری پر، اپنے موبائل کی وال پیپر پر، سکرین پر اس کو لکھ لیجئے گا، اور وہ جملہ یہ تھا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، درد ہیں، تکلیفیں ہیں، نہیں سمجھ آ رہا کچھ کہ کیا بنے گا زندگی میں، اللہ پر یقین رکھیں اور یہ وقت گزر جائے گا۔ ہمیشہ کے لیے کوئی چیز ہی نہیں رہتی، زندگی میں اپ ڈاؤن چلتے رہتے ہیں، کبھی غم آئیں گے، کبھی تکلیفیں، کبھی خوشیاں۔ تو ان سب حالات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کریں، اچھے کی امید رکھیں گے اور صبر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔